بھائی ایک پچھتاوا تو یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری ایمبیشن یہ تھی کہ ہم بڑے کرکٹر بنے، اور ابھی تک کبھی کبھی خواب میں کرکٹر دیکھتے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ہم کو ٹیسٹ کرکٹر بن گئے. ایک تو وہ ہم نہیں بن سکے. بچپن کی یادیں یہ ہیں کہ جب ہم نے کوئی سنبھالا ہے، یعنی 5 6 7 برس کی عمر میں، ابتدا تو ہم نے کی قرآن شریف حفظ کرنے سے. ایک حافظ صاحب مقرر کیے گئے کہ ہمیں وہ حفظ کروائے، تو ہم نے 3 سپارے حفظ کیے. اس کے بعد ہماری آنکھیں دکھنے آ گئی. تو وہ مجھے آج تک وہ جب پچھتاوے کی بات کر رہے تھے نا، ایک پچھتاوا یہ بھی ہے کہ وہ ہم ختم نہیں کر سکے. وہ 3 سپاروں کے بعد ہماری آنکھیں جواب دے گئی تو ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے محلے میں بہت اس زمانے کے جید عالم تھے مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی، جو کہ اہل حدیث کے امام سمجھے جاتے تھے. امام تو مولوی ثناء اللہ تھے امرتسری، ان کے بعد یہ تھے بہت جید عالم، اور لائبریری ان کے پاس، ان کے گھر میں جو کتب خانہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد چونکہ ہم چلے آئے کہ اس کتب خانے کا کیا ہوا. تو بڑی نادر کتابیں تھیں ہمارے دینی علوم کے بارے میں. تو ان سے آپ نے پڑھا؟ ان سے ہم نے ابتدا کی، ابجد اور قاعدہ. اور پھر گھر پہ ہم مدرسے میں نہیں گئے کوئی 4 5 برس شروع کرنے کے بعد. مدرسے میں پہنچے کوئی 5ویں جماعت. اچھا. جب تک ہم نے گھر پہ پڑھا، گھر پہ ہمارے تعلیم کے ایک استاد تھے. پھر جب ہم 10ویں جماعت میں پہنچے تو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے ماسٹر بہاری لال. ان کو بھی شعر و کا شوق تھا. ان کا بچوں ایک اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ تعلیم کا ایسا سمجھا جاتا تھا کہ شعر موضوع کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ نصابی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا. نصاب میں تو نہیں تھا لیکن فرض کیا جاتا تھا کہ کم از کم غیر کی اور وزن کی سمجھ ہونی چاہیے، اور کم سے کم اس طرح موضوع کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. ان کا طرح پہ سب لوگ جو ہیں شعر کہیں، اور سید شمس العلماء سید میر حسن دیکھیں گے جج، وہ جج بنیں گے اور انعام ملے گا جس کو وہ پسند فرمائیں گے. چنانچہ ہم نے غزلیں لکھی، ہم نے بھی لکھی، اور چنانچہ وہ ہماری غزل جو تھی وہ شمس العلماء صاحب نے ہمیں، میں سمجھتا ہوں اس میں آدھے مصرے جو تھے وہ وزن سے خارج تھے، لیکن انعام ایسا کوئی شعر آپ کو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک شعر آپ کو مجھے کوئی یاد نہیں، وہ اس زمانے کا نہیں ہے. وہ نے کبھی اس کو، یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا پہلا انعام تھا؟ یہ پہلا انعام تھا. 1 روپیہ انعام ملا، اس لیے کہ آپ کو بعد میں اتنے بڑے بڑے اعزازات ملے. ہاں لیکن یہ پہلا تھا. کبھی یاد آتا ہے 1 روپیہ بڑا وہ روپیہ؟ ہاں وہ 1 روپیہ ہمیں اکثر یاد آتا ہے. پیام تو ایک ہی ہے بھائی، پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. یہ تو خیر ہے ہی، لیکن جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. بھائی جھوٹ مت بولو، لکھو وہ جو دل پہ گزرتی. ثواب کی خاطر مت لکھو، فیشن کی خاطر مت لکھو. دل کچھ کہتا ہے تم کچھ لکھ رہے ہو، وہ نہ کرو. کیونکہ اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کتنے بڑے شاعر کیوں نہ ہو، یعنی کاریگر آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، اور کرافٹ ورک کتنے، لیکن وہ پتہ چل جاتا کہ بات اپنے دل سے بات کہی ہے یا یہ منا کے کہی ہے، کسی کے خوشامد میں کہی ہے، لالچ میں کہی ہے، فیشن میں کہی ہے، نقالی میں کہی ہے. وہ مت کرے آدمی. ایک بنیادی بات یہی ہے، آج دل خیزت بر دل ریزت ایک جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کی اپنی ذات جو ہے وہ بہت حقیق چیز ہے. آدمی تو ذرا ناچیز ہے. اس کی اپنی ذات جو ہے، اس کا اگر کوئی وقار ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ایک دنیا کی باقی جو ہے کاروبار زندگی، ایک اس میں ایک ذرہ ہے. وہ جو بحر ہے اس کا ایک بوند ہے اس میں. تو اگر وہ جو غالب نے کہا تھا نا، میں نے لکھا بھی ہے، میں نے اس میں قطرے میں دلہ دکھائی نہ دے اور
تو وہ قطرہ جو ہے اس کو تو دجلہ دکھانا ہے نا. واہ. اگر اس دجلے سے اس قطرے کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیا فائدہ.